جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. آپ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے جو کراچی کی تمام زمینوں کی کسٹوڈین ہے اور جو کراچی میں تمام ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں وہ کے ڈی او اس کی ذمہ دار ہے. ایک خود مختار ادارہ جس کو آج سے 16 سال پہلے 17 سال پہلے سندھ گورنمنٹ نے ہائی جیک کر لیا تھا ڈیو ٹو دا 18 امینڈمنٹ. میں آج کے ڈی اے کے ایک سینئر ڈائریکٹر ہیں اور 1990 سے کے ڈی اے سے وابستہ ہیں. کے ڈی اے کے تمام پیچ و خم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. کے ڈی اے میں ہونے والے تمام کرپشنز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کے ڈی اے میں عبدالباسط صاحب کا نام ایک ایمانداری اور ایک ان حوالوں سے بہت مستند ہے. ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ جو ٹیکنیکل کام بہت سارے ٹیکنیکل ڈائریکٹرس نہیں جانتے ہیں وہ عبدالباسط کر لیتے ہیں. میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. عبدالباسط صاحب ڈائریکٹر کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, اور یہ جو پاکستان افواج پاکستان ایک کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, جہاد کہہ رہے ہیں کر رہی ہے, تو وہ اس میں بھی شانہ بشانہ ہے ہمارے. تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ لمحے دیے تاکہ میں اپنے قارئین کو کے ڈی اے کے ایٹونمس باڈی ہونے کی اور کے ڈی اے کی جورسڈکشن اور ڈومین کی اور کے ڈی اے کے جو پلاٹ ہیں ان کی کیٹیگری کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں. باسط صاحب, سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حیثیت کیا ہے, موروثی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے لیے خدمات انجام دے سکوں. اور جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے, کراچی میں ٹوٹل کے ڈی اے کی 29 اسکیمز ہیں. 29 اسکیمیں ہیں کراچی میں, کراچی میں جی ٹوٹل 29 اسکیمز ہیں. اور یہ سمجھیں کہ اس 29 اسکیمز کا کسٹوڈین ہے کے ڈی اے, امانت دار ہے. چونکہ ہم امانت دار ہیں تو امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی ایسے. لیکن جب سے ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس آیا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے. کسی افسر کی کوئی ویلیو نہیں. اگر وہ کہے کہ نہیں سر یہ نامناسب ہے تو اسے سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. اپنی مرضی کا بندہ لا کے لگایا جاتا ہے جو ان کے کہنے پہ یس سر کر کے امانت میں مستقل خیانت کی جا رہی ہے. یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کنفیکسمنٹ ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کچھ افسران جو پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر آئے ہیں اور مختلف سیٹوں پہ چاہے پیسے دے کر آئیں چاہے کسی سیاسی انفلوئنس کی وجہ کر آئیں, وہ ان تمام خرابیوں کے ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. ایک بات تو یہ آپ کی باتوں سے ہمارے قارئین کو پتہ چلا. لیکن ایک عام آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے باپ نے دادا نے ایک پلاٹ خریدا, اس میں وہ رہ رہا ہے, اس کے بچے رہ رہے ہیں, وہ بھی کے ڈی اے کے متاثرین میں سے. ایگزیکٹلی وہ اس لیے ان متاثرین میں سے ہے کہ جن لوگوں نے 40 سال سے 35 سال سے 45 سال سے اپنے ڈاکومنٹس کی اپنے پلاٹ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرائی ہے, تو جب کوئی افسر سیٹ پہ آتا ہے تو وہ ہمارے یہاں ایک جرنل رجسٹر ہوتا ہے جس میں ہر اسکیم کے پلاٹس کی پراپر انٹریز ہوتی ہیں. تو جب وہ ظاہر ہے جب وہ 1 کروڑ روپے دے کے سیٹ پہ آئیں گے, 3 کروڑ روپے دے کے سیٹ پہ آئیں گے, 50 لاکھ روپے دے کے سیٹ پہ آئیں گے, تو ان کا پہلا موقف عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے, کسٹوڈین کی مدد کرنا ان کا موقف نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اگر میں نے 50 لاکھ روپے لگائے ہیں یا 2 کروڑ روپے لگائے ہیں تو میں 10 کروڑ روپے کماؤں گا. تو اس طرح سے اس رجسٹرز کو چیک کیا جاتا ہے, چیک کرنے کے بعد اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی 40 سال سے اس کو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, لہٰذا یہ پلاٹ لاوارث ہے. جبکہ اس بات کا میں خود وٹنس ہوں کیونکہ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے 45 سال بعد بھی 90 سال کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ٹرانزیکشن کے لیے. ایگزیکٹلی ایسے. تو وہ اس طرح کے پلاٹس ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈ سے جو ہے وہ فائل نکالنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر وہ لوگ ٹرانزیکشن. ایگزیکٹلی.
اس لیے وہ متاثرین میں سے ہیں. اب میرا دوسرا سوال بہت اہم ہے. کے ڈی اے میں یہ جو ریٹائرڈ افسران آ کر کے بحیثیت کوآرڈینیٹر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی یہ جو 2 نمبر کام ہے اس کو تقویت دیتے ہیں اور ایک طرح سے آفیسر کے فرنٹ مین بن جاتے ہیں اور بن کر کے پیسے کما کے آفیسر کو پہنچاتے ہیں، جبکہ کے ڈی اے بائیلاز میں ہے کہ ریٹائرڈ آدمی، میں نے خود پڑھا ہے، ریٹائرڈ آدمی کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ جب پرانے لوگ ریٹائر ہوں گے، جو اچھے افسران تھے، ایماندار افسران تھے، انہیں تو پلٹ کے پوچھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. وہ افسران جنہوں نے ساری زندگی صرف کرپشن کی ہے، غلط کام کیے ہیں، 2 نمبر ڈاکومنٹس کی اپروول دی ہے، تو ظاہر ہے انہیں یوٹیلائز کرنے کے نئے لوگ انہیں یوٹیلائز کرنے کے لیے ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ سر یہ ایک جگہ ہے، اس کو کس طریقے سے اتارا جائے، اس کو کیسے فریم میں لیا جائے، اسے 2 نمبر طریقے سے کیسے لیگلائز کیا جائے. لہٰذا وہ لوگ ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور انہیں اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ تقریب کاری کے اور کرپشن کے راستے سمجھاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک آدمی اگر لینڈ سے ریٹائر ہوا ہے تو اب اس کا لینڈ میں کوئی کام نہیں ہے، اس کا کام میکسیمم یہ ہے کہ اپنی گریجویٹی فنڈ کے لیے 7th فلور پہ جائے یا آئی ٹی میں جائے اور اپنی گریجویٹی فنڈ نکالنے کے لیے جو بھی ایفرٹس ہیں کرے، اس کو پرسو کرے. اچھا، آپ کا بنیادی طور پہ جو میری انویسٹیگیٹو جرنلزم کہتی ہے، آپ کا بنیادی طور پہ اختلاف بھی ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ سے یہی ہے کہ اس نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو لا کے بٹھا دیا جو ہر کام میں مداخلت کر رہا ہے، ایک دستخط کے 10,000 روپے 15,000 روپے زبردستی لے رہا ہے. تو اس کی کوئی باقاعدہ آپ نے ریب کو، نیب کو، کسی بھی ادارے کو کمپلین کیوں نہیں؟ جی میں نے ریب کو کمپلین کی اس بارے میں. جب میں اپنی سیٹ پہ کام کر رہا تھا تو جب نئے ڈائریکٹر لینڈ آئے عاطف نقوی صاحب، تو انہوں نے مجھے پہلے تو بہت زیادہ بادر کرنا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کو میرے پاس بھیجا کہ بھائی کوئی سیٹنگ کر لو، کوئی منتھلی کوئی ویکلی پیسوں کی سیٹنگ کر لو. اچھا میں سمجھا نہیں، یہ منتھلی یا ویکلی پیسوں سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ جب وہ 3 کروڑ روپے کھل کے بتائیں. ایگزیکٹلی میں کھل کے ہی بتاؤں گا. جب وہ 3 کروڑ روپے دے کے سیٹ پہ آئے ہیں تو وہ ارن کریں گے نا. اب وہ ارن کرنے کے لیے افسران کا گلا دباتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ویکلی اتنے پیسے دیں، اور اس پیسوں کے بعد انہیں اس افسر کو ہر چیز کی چھوٹ ہوتی ہے. سیاہ کرے، سفید کرے، اچھا کرے، برا کرے، غلط کرے، کسی بھی کسٹوڈین کا گلا دبا دے. اوریجنل اونر کلیم کرنے آئے تو انہیں بھگا دیا جائے اور 2 نمبر فائل کریٹ کر کے ایکس وائی زیڈ آپ کچھ بھی کریں لیکن ویکلی افسر کو اتنے پیسے آپ نے دینے. او مائی گاڈ! اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اے ڈی اے میں جو ڈی ایل ایم کی سطح پہ یا ڈی جی کی سطح پہ لوگ آتے ہیں پیسے دے کر کے، وہ کمانے کے لیے عام سائل کو نہیں بلکہ اپنے پہلے افسران کو بادر کرتے ہیں. جبھی تو کرپشن جنم لیتی ہے. میری سیلری اگر 3.25 لاکھ روپے ہے تو میں کسی بھی افسر کو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ ہفتہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ظاہر ہے میں برا کام کروں گا، میں غلط کام کروں گا، غلط طریقے سے پیسے کماؤں گا تبھی تو اسے پیسے دوں گا. تو یہ پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ یہی ہوا. مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ نے ہفتے کے جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دینے. میں نے کہا کون سی اسکیم تھی؟ میرے پاس سرجانی تھی. تو میں نے اس سے انکار کیا. جب میں نے اس سے انکار کیا تو مجھ سے میری سیٹ لے لی گئی اور مجھے زندہ درگور کر دیا گیا. نتیجہ ہے کہ ابھی میرے پاس نہ کوئی اسکیم ہے نہ کوئی کام ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو ایگزیکٹو لوگ ہیں ہمارے پاس، وہ اس قسم کے اس طرح کے ایسے آفیسرز کو بٹھائیں جو واقعی مسلمان ہیں. نہیں، میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے پرسوں، کوئی 13 افراد کو ٹرمینیٹ فرام سروس کے آرڈرز ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز ہیں. They people are terminated from service. Neither they goes to the court nor they are in appealing position. دیکھیں شاہین صاحب، سوری میں آپ کے یہاں بات کاٹوں گا. بات یہ ہے کہ وہ جو امپلائیز ہیں جن کا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹرمینیٹ کیا جائے، دیکھیں وہ میری کولیگس ہیں سارے. میں نے سالوں ان لوگوں کے ساتھ رہ کے کام کیا. وہ میری کولیگس ہیں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ٹرمینیٹ ہو. ان کی فیملی ہے، بچے ہیں.
मामलात हैं नहीं तो कोई- जब वो लोग गलत काम कर रहे थे तो आपने उनको तंबी क्यों नहीं की कि देखो ये मत करो, हराम खिलाना बच्चों के लिए वैसे भी मुज़र सेहत है और तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा मुझे सर- आपने क्या समझाया था? सर बात ये है कि मेरा इतना इख्तियार नहीं है। जब आपने उनको समझाया नहीं तो अब आपके दिल में उनके लिए सिंपैथीज क्यों, क्या वजह? देखिए सर बात ये है कि केडीए ऑल ऑफिसर्स आर फैमिली, एज अ फैमिली हम फैमिली हैं। आवाम को लूटने के उनकी लिए family है। तकलीफ मेरी ये तकलीफ है। चालान बन के जाता है तो आईटी वाले को कहा जाता है 10 मैं तुझे भिजवा रहा हूँ। एग्जैक्टली अब ये एक निज़ाम ऐसा बन गया है, ये एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो इस सिस्टम में रहेगा तो काम करेगा, नहीं रहेगा तो मेरी तरह जिंदा दरगोर होगा। नहीं आप जिंदा दरगोर तो नहीं है, आप माशाल्लाह ग्रेड 19 पे हैं। लेकिन हर तरह सर की facility फरवरी आपको मौजूद है। 26 फरवरी से आज तक मेरे पास ना कोई स्कीम है, ना मेरा रूम है, ना मेरा काम है। ये मुझे इसकी सजा दी जा रही है कि मैं सही बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ऐसा भी है, आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों को ये सज़ा दी जाती है क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। बहरहाल सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इस सिस्टम को धूल चटा के ही हम अपने बिल्कुल अल्लाह ताला आपको आपका कामयाब बहुत करे। शुक्रिया, आपने टाइम दिया मेरे लॉय टीवी को थैंक यू। और आपके बारे में हमने जाना क्योंकि जो मैं जानना चाहता हूँ वो असल में मुझे आवाम तक डिलीवर करना है कि केडीए एक ऑटोनोमस बॉडी है। केडीए में आप जाएं, जाके अपने वालिद वालिदैन की जिस तरह कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं उसी तरह एक आध साल में चक्कर लगा के केडीए Exactly. में अपने ट्रांजैक्शन को चेक करें तो एक आध उसमें उसके कोई ड्यूज हरकत तो नहीं भरें। जैसे ग्राउंड रेंट जो है वो हमारा सालाना लगता है, ग्राउंड रेंट का सरचार्ज सालाना, आप कुछ भी ना करें, एक 2 साल में 5 साल में जाके एप्लीकेशन दें कि भाई मेरे मकान पे कोई अगर ड्यूज है तो मैं वो भरना चाहता हूँ। उस तरह से आपकी जो है प्रॉपर्टी माफिया को ये नहीं पता वेरीफाई भी हो चलेगा जाएगी। कि जी आपके माफिया को ये नहीं पता चलेगा कि जी इसका मालिक बाहर है या नहीं है। एग्जैक्टली अगर आपने कोई एप्लीकेशन भी दे दी Exactly. वो रिकॉर्ड में लगी तो माफिया उस पर कोई काम करने से नहीं कर डरेगा। सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये थे तो अब्दुल थोड़ी बासित साहब। कोताही आवाम की